اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ایسی تعریف جو تیری مقدس ذات کے شایان شان ہے۔ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے نفس کی ثنا بیان کی ہے۔ تیری بے پناہ نعمتوں اور بہت زیادہ خیر پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ زبان تیرے شکر سے قاصر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو میزان میں بھاری ہو، بلند جنتوں تک پہنچائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہاں کے لیے رحمت اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی نیک و پاکباز آل و اولاد پر۔ اللہ نے ان سے گندگی دور فرمائی اور انہیں پوری طرح پاک فرمایا، اور ان کی روشن و مبارک صحابہ کرام پر، حق کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اور ان تمام پر بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے لوگوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب پر رحم کرے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ غلبہ اللہ کی طاعت سے مربوط ہے اور پستی معصیت کا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، شرک سے جو توحید کو تباہ کر دیتی ہے، بدعت سے جو سنت کا خاتمہ کر دیتی ہے، خواہشات سے جو اخلاص سے روکتی ہے، شہوت سے جو حکم کی مخالفت کرتی ہے، غفلت سے جو ذکر سے غافل کر دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین سیدھی ملت کا۔ مسلمانوں، عبادت بغیر نیت کے مشقت ہے، نیت بغیر اخلاص کے ریا ہے، اخلاص بغیر اتباع کے بیکار ہے۔ بندے کا اصل مال اس کا اپنے رب کے حقوق کے بارے میں غور کرنا ہے، پھر اس کا اس بات پر غور کرنا ہے کہ کیا انہیں اس طریقے سے انجام دیا جیسا کہ انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے بندو، طاعتوں کو بجا لانا اور عبادتوں کو ادا کرنا کبھی سہل و آسان ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ انہیں ادا کرنے میں بندہ بعض مشقت سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، لیکن ان سب میں اہم یہ ہے کہ ان طاعتوں پر پابندی کی جائے، ان عبادتوں کا حریص رہا جائے تاکہ وہ بکھرا ہوا دھول نہ بن جائیں۔ تو آپ ایک بندے کو دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی مساجد میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اسے تباہ کر دینے والے اعمال اور باطل امور میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ اس کا کیا دھرا برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں گھاٹا اٹھاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے بندو، اعمال کو برباد کر دینے والی چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ مسلمان کو ان سے ڈرنا و متنبہ رہنا چاہیے۔ احباط کا مطلب برائیوں کے ذریعے نیکیوں کو باطل کر دینا ہے۔ برباد کر دینے والے اعمال میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو تمام اعمال کو غارت و برباد کر دیتے ہیں، جیسے کفر، ارتداد، اعتقادی نفاق اکبر اور تقدیر کو جھٹلانا، اور یہ کلی طور پر غارت کرنے والے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے ایمان ضائع نہیں ہوتا ہے، لیکن معاصی و گناہ کے سبب وہ اس عبادت کو باطل کر دیتے ہیں جس میں وہ مل جاتے ہیں۔ اسی طرح اجر و ثواب میں کمی کرتے ہیں اور کبھی وہ حقیقی غارت کرنے والے اعمال تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر اور اہل کفر کے سلسلے میں کہا، منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہو، ہم ایسوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یہیں بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے یہاں کیا ہوگا وہ سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا، لائق نہیں ہے کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، درا حال ہے کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنم میں ہیں۔ اور اس خطاب پر غور کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاء کاروں میں سے ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ شرک اور اس سے قریب ہونے سے عظیم تحذیر اور خوفناک انذار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر انبیاء کے ذکر کے سیاق میں کہا ہے، اور ان میں اولو العزم انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے۔ ایسا وہ بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں، لیکن یہ عظیم خوف شرک اور اس سے قریب ہونے اور اس کے وسائل و ذرائع سے ہے، اور توحید کی حفاظت کرنا ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر طرح کی عبادت اسے ایک ذات کے لیے کرنی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے فضل و رحمت میں سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جہاں تک ارتداد کا مسئلہ ہے تو ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ کے بندوں، غارت کرنے والے اعمال میں تقدیر کو جھٹلانا ہے۔ کبھی کبھی بندہ اس سلسلے میں سستی کرتا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تمہارے پاس احد کے برابر سونا ہو، تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے تم سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ تم مکمل تقدیر پر ایمان لے آؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ تقدیر کے جھٹلانے والوں کے سلسلے میں کہتے ہیں، جب تم ان سے ملو تو انہیں بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہے، اسے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ مسلمانوں، اعمال کو تباہ کرنے والوں میں اللہ کے رسول کی نافرمانی اور ان کی مخالفت ہے۔ قرآن میں ہے، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ان قریب ان کے اعمال غارت کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اعمال کو برباد کرنے والے امور میں نبی کی مخالفت کی طرح نبی کے وسلم کے پاس آواز بلند کرنا بھی ہے۔ تو رب عزت نے فرمایا، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ یہ حکم آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی برقرار ہے، تو جب مسلمان مسجد نبوی میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آواز پست رکھے۔ جب وہ گفتگو کرے یا بحث کرے اور وہ مسجد نبوی شریف میں ہو تو وہ ان تمام چیزوں کا خیال ضرور رکھے۔ اس سلسلے میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے دار ہجرہ کے امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرہ کیا۔ وہ دونوں مسجد نبوی میں تھے، تو امام مالک نے خلیفے سے کہا، اے امیر المومنین، یہاں آپ اپنی آواز بلند نہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو ادب سکھایا اور کہا اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو۔ اور ایک قوم کی تعریف یہ کہتے ہوئے فرمایا، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک قوم کی مذمت یہ کہتے ہوئے فرمایا، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ مرنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ویسی ہی ہے جیسے زندہ حالت میں تھی۔ تو ابو جعفر نے اس کا خیال رکھتے ہوئے فروتنی اختیار کی اور امام مالک رحمہ اللہ کی نصیحت کو مانا۔ اس سلسلے میں اہل علم کے لطیف اشاروں میں سے یہ ہے کہ اس ادب کا آپ علیہ السلام کی حدیث پڑھتے اور سنتے وقت بھی خیال رکھا جانا چاہیے، اس لیے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ موت کے بعد آپ کا معصور کلام خود ان سے ان کے بولے ہوئے کلام کو سننے کی طرح ہے۔ تباہ کرنے والی چیزوں میں سے دین اور اہل دین کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے کہا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ اسی طرح کسی چیز کو دین کی ناپسند کرنا بھی ہے۔
یہ وہ عظیم باب ہے جس سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب شریعت اس کی خواہش اور رغبتوں کے موافق نہ ہو یا اس کے نفس میں اس سے نفرت ہو، تو وہ اپنے اوپر اپنے عمل کے ضائع ہونے سے ڈرے۔ اس لیے وہ ذکر جس کا مسلمان کو حریص ہونا چاہیے اور اس پر مداومت برتنی چاہیے یہ ہے: میں اپنے رب سے بحیثیت رب، اسلام سے بحیثیت دین اور محمد سے بحیثیت نبی راضی ہوا۔ اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اعمال کو ضائع کرنے والی چیزوں میں کاہنوں، جادوگروں، معاملات کے دعویٰ کرنے والوں اور نجومیوں کے پاس جانا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جو کسی عراف یعنی معاملات کے علم کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آیا اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کی، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 70 راتوں تک نماز قبول نہیں کی جائے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کاہنوں سے سوال کرنے کی وجہ سے 40 رات تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی تصدیق کرنا کفر میں مبتلا کر دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ اعمال کو ضائع و اکارت کرنے والی چیزوں میں سے اللہ کے مقابلے میں قسم کھانا ہے اور اپنے مسلمان بھائی سے خیر کو دور کرنا ہے۔ جس نے اللہ کے مقابلے میں قسم کھائی تو اس نے اللہ کی رحمت سے اپنی شمولیت کو دور کر دیا اور اپنے مسلم بھائی کو معافی سے دور کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی کے گناہ اور اس کی کوتاہی کو بڑا بنا دیا، گویا کہ اس نے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو تنگ کر دیا۔ جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو معاف نہیں فرمائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میری قسمیں کھاتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا، تو میں نے تو فلاں کو معاف کر دیا اور تیرے عمل کو اکارت کر دیا۔ اللہ کے بندو، جسے اپنے نفس میں درستگی و استقامت دکھائی دے اسے کوتاہی و گناہ کرنے والے کسی بھائی کو حقیر سمجھنے سے بچنا چاہیے، اور اس بات سے بھی بچنا چاہیے کہ انہیں گھٹیا نظر سے دیکھے اور خود کو پسندیدگی و استحسان کی نظر سے دیکھے۔ یہ عظیم ہلاکت کی چیزوں میں سے ایک ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اپنے نفس کی خیرخواہی چاہنے والے، تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ دلوں کو جیتو، نہ کہ ریکارڈ بنانے میں رہو۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اکارت و ضائع کرنے والی چیزوں میں ریا ہے۔ حدیث قدسی میں، میں شریک ٹھہرانے والوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے علاوہ کسی کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ لوگوں کی تعریف چاہنے اور انہیں دکھانے سے بچیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا خیال ہے جس نے ثواب اور لوگوں کے بیچ ذکر کیے جانے کے لیے غزوے میں شرکت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ دہرایا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو صرف اللہ کے لیے خالص ہو اور بندہ اس کے ذریعے اس کی خوشنودی تلاش کرے۔ اگر بندہ ایسی قربت اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کی تعریف چاہتا ہو تو وہ اسے اس دن کی ناکامی و بطلان اور ثواب سے محرومی کے لیے انجام دے رہا ہے، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی، نیتوں کا پردہ فاش ہوگا اور دکھاوے کی فضیحت ہوگی۔ اس زمانے کے لوگ معاصر وسائل کے شکار ہو گئے ہیں، تو آپ ان میں سے بعض کو دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے وہ اپنے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں اور نیک اعمال کیے ہیں۔ حالانکہ مطلوب یہ ہے کہ پیٹھ